السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الصرف صفحہ نمبر 25، فعل مضارع کی تعریف ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا زمانہ حال یا مستقبل میں ہونا یا کرنا سمجھا جائے، جیسے یدخل داخل ہو رہا ہے یا داخل ہوگا، وہ ایک داخل ہوتا ہے یہ بھی کر سکتے ہیں، ہو رہا ہے یہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، عربی کے اندر یہ حال جاری والا کوئی ہم نے پڑھا نہیں ابھی تک کہ حال جاری کیا ہوتا ہے، فلاں کیا ہوتا ہے۔ ہمارے یہ شاید اردو میں ہو۔ ہاں، سو رہا ہے تو یہ ہو رہا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ کھا رہا ہے، یہ حال ہے۔ کھاتا ہے، یہ اردو کے اعتبار سے تھوڑا سا مسئلہ ہے پھر، لیکن عربی کے اندر یدخل، یأکل، نام، ینوم، نومن، سو رہا ہے، سو رہا ہے۔ ینام، وہ سو رہا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ فعل مضارع معلوم بنانے کا طریقہ۔ اب یہ فعل مضارع بنتا ہے کس سے؟ ماضی سے۔ میں ذرا ایک پیچھے آپ کو تھوڑا سا یاد کروا دوں۔ ایک اصول قاعدہ ہم نے پڑھا تھا، صیغے بنانے کا قاعدہ، صفحہ نمبر 19 پہ۔ مل گیا؟ صیغے بنانے کا قاعدہ، واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ مصدر سے بنتا ہے، جیسے نصرن مصدر ہے، اس سے نصرہ بن گیا۔ پھر مضارع ماضی سے بنتا ہے، یہ درمیان میں نے چھوڑا تھا نا، یہ نہیں، اب آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ مضارع یہ ماضی سے بنتا ہے۔ اور پھر آگے بھی اب یاد رکھیں، اب قاعدہ آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ اور باقی افعال متصرفہ اور اسماء مشتقہ مضارع سے بنتے ہیں، یعنی جو جس دوسرے افعال ہے، یعنی جس کی گردانی ہوتی ہے اس کے علاوہ، ماضی کے علاوہ، یعنی امر ہے، نہیں ہے، وہ سارے مضارع سے بنتے ہیں۔ اسماء مشتقہ یہ سارے مضارع سے بنتے ہیں جس کی گردان ہوتی ہے۔ یا اور جو دوسرے اسم بنتے ہیں، مشتقہ، مشتقہ یہ اسم کی گردان، اسم کی گردانیں بنتی ہے۔ فعل کی گردانیں، اسم کی گردانیں، یہ مضارع سے اسم کی گردان ہوتی ہے۔ اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، اسم کی گردان ہوتی ہے، حرف کے نہیں ہوتی گردان۔ اسماء مشتقہ، اسماء کی گردانیں۔ اب آپ کو یہ پورا قاعدہ انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ تو اب ہم بنائیں گے مضارع کس سے؟ ماضی سے۔ ذرا دیکھیے گا، ماضی معلوم، ماضی معلوم، مجہول نہیں، مجہول کا الگ قاعدہ ہے، وہ انشاءاللہ آگے آ رہا ہے۔ ماضی معلوم بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ علامت مضارع کسے کہتے ہیں؟ علامت مضارع کون کون سے ہیں؟ اتین، حمزہ تا یا نون لگا کر فعل مضارع معلوم بنایا جاتا ہے۔ دیکھیں نصرہ کے شروع میں یا لگائیں، کیا بن گیا؟ ابھی را کے بارے میں نہیں پڑھا کہ یہ ضمہ کہاں سے آگے، یہ آگے آ رہا ہے۔ 5 صیغوں کے آخر میں ضمہ آتا ہے، فعل مضارع کی گردان میں 5 صیغوں کے آخر میں ضمہ آتا ہے۔ وہ 5 صیغے یہ ہیں: ینصر، یہ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، تنصر، واحد مذکر حاضر، تنصر، یہ تنصر دو ایک جیسے ہیں، واحد متکلم انصر، جمع متکلم ننصر۔ تو یہ اگر آپ جو ہے
جو آگے گردان ہے اگلے صفحے پر، اس پہ اگر ضمے پہ نشان لگا دیں تو اور واضح ہو جائے گا. راہ پہ جہاں جہاں ضمہ ہے اس کو گول دائرہ لگا دیں، سرکل کر دیں. ینصرو واحد مذکر غائب کا صیغہ سرکل کر دیں. پھر نمبر 4 پہ جو صیغہ آ رہا ہے واحد مؤنث غائب کا، نمبر 4 پہ. پھر واحد مذکر حاضر کا تنصرو. پھر اخیر کے 2 صیغے انصرو ننصرو. یہ دیکھیں یہ 5 صیغے ہیں، اس میں یہ ضمہ آتا ہے. 7 صیغوں کے آخر میں نون آتا ہے، اس نون کو نون اعرابی کہتے ہیں. آج گردان کی طرف آپ نون گنے ذرا، جن صیغوں کے آخر میں نون آ رہے ہیں آپ نے نشان نہیں لگانا، بھی صرف نون گنے. اس میں سے 7 نون اعرابی ہے، 2 نون اعرابی نہیں ہے. اب وہ 7 نون اعرابی کون سے ہیں اس کا ذرا صیغے پڑھنے پہلے. تثنیہ مذکر غائب ینصرانی، ینصرانی پر نشان لگا دیں. دوسرا صیغہ نون پہ نشان لگائے، نون کے اوپر ایسے ٹک کا نشان لگائے، نون اعرابی ہے. اس کے بعد ہے جی تثنیہ مؤنث غائب، اس پہ نشان لگا دیں. پھر تثنیہ مذکر حاضر تنصرانی، تثنیہ مذکر حاضر تنصرانی. نمبر 4 تثنیہ مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر تنصرانی. جمع مذکر غائب ینصرون، جمع مذکر حاضر تنصرون. واحد مؤنث حاضر تنصرین. اب کون سے رہ گئے؟ 7 پورے ہو گئے، دیکھیے گا، گن لیں، نشانات گن لیں. یہ 7 نون اعرابی، 2 نون رہ گئے اور دونوں جمع مؤنث کے نون ہیں، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر. یہ 2 نون جو ہے یہ نون اعرابی نہیں ہے، یہ نون اعرابی نہیں ہے. آپ کو ایک اور بات بتا دوں، ذرا ماضی کی گردان دیکھیں، ماضی کی کوئی بھی گردان منفی مثبت کوئی بھی دیکھیں، اس میں یہ جمع مؤنث کے صیغے دیکھیں، اس میں بھی نون ہے. غائب کا صیغہ دیکھیں نصرنا ہے، نصرنا، ما نصرنا. جو بھی گردان آپ دیکھ رہے ہیں اس میں نون ہے نا. جمع مؤنث غائب میں بھی نون ہے اور جمع مؤنث حاضر میں بھی نون ہے. دیکھیں نصرتن، نصرتن، یہ نون وہاں سے آیا ہوا ہے، یہ دونوں نون وہاں سے آئے ہوئے ہیں، اس لیے یہ نون اعرابی نہیں ہے، یعنی ماضی سے آئے ہوئے مضارع کے اندر. یہ جو آپ نے 2 باقی رہ گئے تھے یہ 2 نون اعرابی نہیں ہے. کیوں؟ یہ یہاں کہاں سے آئے ہوئے ہیں؟ ماضی سے آئے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو نون آ رہی ہے سارے نون اعرابی ہے، 7 نون اعرابی ہے. اب دیکھیں ذرا کتاب میں 7 صیغوں کے آخر میں نون آتا ہے، اس نون کو نون اعرابی کہتے ہیں. وہ 7 صیغے یہ ہیں ینصرانی، تنصرانی، ٹھیک ہے، یہ سارے صیغے 7 لکھے ہیں. پھر اس کے آگے دیکھیں اور 2 صیغوں کے آخر میں نون مفتوح جمع مؤنث کی علامت اور ضمیر فاعل آتا ہے. یہ جمع مؤنث کی علامت ہے یہ نون، اور ضمیر فاعل یعنی ضمیر آپ نے پڑھی ہے، صرف ضمیر کا نام پڑھا ہے، ابھی ضمیریں پڑھی نہیں ہیں. تو فاعل کا کبھی نام آتا ہے، کبھی ضمیر آتی ہے، کبھی وہ فاعل جیسے ختم اللہ آپ نے پڑھا ہے تو اللہ فاعل ہے، اللہ نے مہر لگائی ہے، اللہ فاعل ہے. تو کبھی ضمیر ہوتی ہے فاعل، آگے اللہ نہیں ہوگا. ختم علی قلوبہم، اگر ہم اللہ کو ذکر نہ کریں تو یہاں ضمیر ہے، اس کے اندر چھپی ہوئی ہے. تو یہ جو اس میں نون آیا ہوا ہے ان 2 صیغوں کے اندر، یہ نون فاعل کی ضمیر ہے. ینصرنا، تنصرنا، یہ نون اعرابی نہیں ہے. تو یہ آپ اس کو یاد کر لیجئے گا زبانی، نون اعرابی کون کون سے صیغوں میں آتا ہے، ورنہ آگے جا کے پھر مکس ہوگا. جب ہم قواعد پڑھیں گے نا کہ 7 صیغوں سے نون اعرابی گر جاتا ہے
حرف جزم جب داخل ہوگا، آپ نے حروف جازمہ پڑھے یاد کیے ہیں، ان لما لام امر لائے نہیں، جب یہ داخل ہوتے ہیں تو یہ 7 نون گر جاتے ہیں، تو پھر نون اعرابی آپ نے یہی 7 صیغے یاد رکھنے ہیں، یہی، اور یہ 2 نون نہیں گریں گے. امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اعرابی کا مطلب کیا ہوا کہ جو گر ہاں، گر جاتا ہے. بس اتنا یاد کر لیجئے گا انشاءاللہ، پھر باقی آگے پڑھ لیں گے. اب تعلیم النحو کھول لیجئے گا. صفحہ نمبر 20 ہے. نون اعرابی، نون اعرابی یہ جو 7 صیغے بتائے ہیں، ان صیغوں میں جو نون آتا ہے اس کو نون اعرابی کہتے ہیں، یہ اس کی تعریف ہے. بس. اور یہ جو حروف جازمہ بتائے ہیں، ان حروف جازمہ کے آنے کی وجہ سے یہ گر جاتے ہیں. مثال کے طور پر ینصرانی ہے، تو اس کے شروع میں حرف لم لگا دیں تو کیا بن جائے گا؟ لم ینصرا، نون نہیں پڑھا جائے گا، لم ینصرا. قرآن حکیم میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، مثالیں مل جائیں گی. اچھا جی، اب تعلیم النحو کی طرف آ جائیں. صفحہ نمبر 20 آپ پڑھ رہے تھے کہ کون سا اسم مذکر ہوتا ہے، کون سا اسم مؤنث ہوتا ہے. تو آپ نے پڑھا کہ جس میں علامت تانیث موجود ہو تو وہ مؤنث ہے، جس میں علامات تانیث نہ ہو تو وہ مذکر ہے. تو علامات تانیث کون کون سے ہیں؟ وہ 4 ہیں. نمبر 1 تائے متحرکہ ملفوظہ، وہ تا جو متحرکہ ہو اور تلفظ میں آپ ادا کر رہے ہوں. تائے متحرکہ مقدرہ، ایسی تا جو متحرکہ ہو لیکن مقدر ہو، تلفظ میں نہ ہو. ارضن، ارضتن تھا، تو ارضن ہم پڑھتے ہیں، ارضتن نہیں پڑھتے، اصل میں ارضتن تھا. اس کے لیے اصول آپ نے پڑھا تھا، کیونکہ اس کی تصغیر اریضتن آتی ہے، اور تصغیر سے لفظوں کی اصل معلوم ہوتی ہے. میں نے ایک اور مثال دی تھی، جیسے رجلن ہے، رجلن کی تصغیر ہم بتائیں گے کہ یہ مرد ہے، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ چھوٹا مرد ہے، اس کے لیے ہم رجلن نہیں کہیں گے، اس کے لیے ہم کہتے ہیں رجیلن، چھوٹا مرد رجیلن آتا ہے. تو رجیلن میں دیکھیں کوئی تانیث کی علامت ہے؟ رجیلن میں نہیں ہے. تو تصغیر میں رجیلن میں تانیث کی علامت نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ اصل میں بھی نہیں ہے. اور جس کی تصغیر میں علامت تانیث آ جاتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ لفظ مؤنث ہے. یہ ارضن، اس کی جو تصغیر ہے اریضتن آتی ہے، اس میں تائے تانیث ہے، تو یہ مؤنث ہے. ممکن ہے ہر اسم کی نہیں بھی ہو سکتی. جس کا آپ چھوٹا بیان کرنا چاہتے ہیں تو وہ اگر ممکن ہے اس کا چھوٹا بیان کرنا تو تصغیر آئے گی اس کی. ہاں، اور ممکن ہے کہ ہر چیز کا چھوٹا نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے. ذرہ جو ہے، ذرہ ذرہ کی تصدیق کیا ہوگی؟ ذرہ. اس کی تصغیر کے بنانے کا جو قاعدہ ہے انشاءاللہ پڑھ لیں گے، پھر وہاں آ جائے گا انشاءاللہ تصغیر بناتے کیسے ہیں. اس سے بھی تصغیر نہیں بنے گا، ذرۃن کی تصغیر نہیں بنے گی. آج ہم پڑھیں گے تیسری علامت.
لفظوں میں موجود ہو نہیں، نظر بھی نہ آئے لفظوں میں موجود نہ ہو، ہاں مقدر ہو یعنی پیچھے موجود ہو، اصل میں موجود ہو، لفظوں میں موجود نہ ہو جو لفظوں پڑھنے بھی نہ آئے جی پڑھنے بھی نہ آئے پڑھنے میں نہ آئے، مقدر ہو۔ آگے دیکھیں نمبر 3 علامت تانیث الف مقصورہ زائدہ حبلا۔ اچھا یہ کیا ہوتا ہے؟ آگے اس کی تعریف آ رہی ہے، الف مقصورہ کی تعریف۔ حبلا حمل کو کہتے ہیں، حبلا اس کی یہ الف مقصورہ زائدہ ہے، اس کی ذرا دیکھیں تعریف آگے لکھی ہوئی، الف مقصورہ نیچے الگ عنوان دے کر، وہ زائد الف ہے جو اسم کے آخر میں ہو اور اس کے بعد حمزہ نہ ہو۔ وہ زائد الف ہے جو اسم کے آخر میں ہو اور اس کے بعد حمزہ نہ ہو۔ حبلا یہ حبل حمزہ نہ ہو یا کوئی بھی حرف نہ ہو حمزہ نہ ہو، حمزہ اگر حمزہ نہ ہو تو حرف آ جائے ممکن نہیں ہے۔ والذی خلق مرعى جعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى کوئی نہیں آئے گا نہیں نا، پھر وہ وقف الا ما شاء اللہ شاء حمزہ آ گیا نا۔ شاء اللہ اللہ میں جو ہے اللہ آگے آخر میں ہا آگے ہاں الف مقصورہ کے بعد ہا آگے اللہ ہم۔ حمزہ کے علاوہ بھی وہ اخیر میں نہیں آیا نا، درمیان میں آ گیا، یہ بات ہو رہی ہے اخیر کے۔ ہاں یہ کھڑی زبر ہے لیکن اس کے آخر میں ہا آ رہی ہے، تو یہ کھڑی زبر آخری نہ ہوئی، یہ الف آخری نہ ہوا، یہاں بات ہوئی آخری کی۔ دیکھیں وہ زائد الف ہے جو اسم کے آخر میں ہو، درمیان میں نہ ہو، اس کے بعد حمزہ نہ ہو، اس کے بعد حمزہ نہ ہو، جیسے حبلا۔ میں اس کی آسان تعریف بتا دیتا ہوں، الف مقصورہ اسے کہتے ہیں جس کو کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا، زیادہ لمبا نہیں کیا جاتا، اور الف ممدودہ وہ ہوتا ہے جس کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، لمبا کیا جاتا ہے، اور وہ الف ممدودہ کے بعد یعنی الف کے بعد حمزہ آتا ہے۔ دیکھیں آپ ذرا تعریف دیکھیں کتاب میں، الف ممدودہ وہ زائد حمزہ ہے جو اسم کے آخر میں ہو اور اس سے پہلے الف ہو، جو اسم کے آخر میں ہو اور اس سے پہلے الف ہو، جیسے حمراء، یہ زائد حمزہ ہو گیا، حمزہ زائد ہے، اسم کے آخر میں ہے اور اس سے پہلے الف ہے، تو یہ الف الف ممدودہ ہے، جیسے جاء، مد بھی ہے مد نہیں حمراء میں مد نہیں لکھا نہیں ہے مد ہے یہاں پہ، حمراء مد ہے یہاں پر، شاء لکھا نہیں ہے انہوں نے، ہے مد ہے۔ وہ الگ چیز ہے، وہ انشاءاللہ وہ دوسری چیز ہے۔ یہ حمراء کے بعد دیکھیں برائکٹ کے اندر ایک لکھا ہوا ہے، اس ایک کا معنی ہے نیچے حاشیہ آپ دیکھ لیں، صحیح قول کے مطابق لفظ حمراء جیسی مثالوں میں حمزہ علامت تانیث ہے نہ کہ الف، اس لیے الف ممدودہ کی تعریف حمزہ سے کی گئی ہے۔ تو یہ جو حمزہ ہے اس کے اخیر میں یہ حمزہ تانیث کی علامت ہے، الف تانیث کی علامت نہیں ہے، یہ جو الف آ رہا ہے یہ الف تانیث کی علامت نہیں ہے، صحیح قول کے مطابق یہ کہہ رہے ہیں، حمراء میں ایک الف آ رہا ہے ایک حمزہ آ رہا ہے، یہ الف تانیث کی علامت نہیں ہے، حمزہ تانیث کی علامت ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ الف ممدودہ کی جو ہم نے تعریف کی ہے وہ زائد حمزہ ہے، یعنی کہا وہ الف ہے، وہ نہیں کہا،
الف نہیں کہا، حمزہ کہا. وہ زائد حمزہ ہے جو اسم کے آخر میں ہو اور اس سے پہلے الف ہو. آپ کے ذہن میں سوال آ رہا تھا نا کہ الف ممدودہ لکھا ہوا لیکن آگے تعریف زائد حمزہ کی کر رہے ہیں. وہ زائد حمزہ ہے، حالانکہ لفظ کیا ہے؟ الف ممدودہ. تو اس کا نیچے جواب دے دیا کہ صحیح قول یہ ہے کہ الف ممدودہ یہ تانیث کی علامت نہیں ہے، حمزہ یہ تانیث کی علامت ہے. آپ کو چند باتیں میں لکھوا دوں آسانی کے لیے کہ آپ مزید معلوم کر سکتے ہیں کہ کون سا اسم مذکر ہوتا ہے، کون سا اسم مؤنث ہوتا ہے. آپ لکھ لیجئے گا. ملک، شہر اور قبیلوں کے نام مؤنث ہوتے ہیں. ملک، شہر، قبیلوں کے نام اکثر مؤنث ہوتے ہیں. نمبر 2، ہاں معرفہ تو ہے لیکن مذکر مؤنث پڑھ رہے نا فی الحال، اسی پہ توجہ. جسم کے جو ظاہری اعضاء ہے، نمبر 2، جسم کے ظاہری اعضاء جو 2 یا 2 سے زیادہ ہیں وہ بھی اکثر مؤنث ہوتے ہیں. مثال لکھ لیں، جیسے ید، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، یدن. العین آنکھ، الاذن کان، الاذن ذال کے ساتھ، الاذن کان. الرجل پاؤں. لیکن الحاجب، حاجب کہتے ہیں پلکوں کو، آبرو کو. یہ آبرو ہوتے ہیں نا، آبرو. الحاجب آبرو. اور الخد گال، الخد خا کے ساتھ، الخد گال، یہ مذکر ہیں. آبرو اور گال، یعنی اس کے لیے جو لفظ آتے ہیں عربی میں الخد اور الحاجب، یہ مذکر ہیں. خد، الخد، خد نہ، الخد خا دال بس. الخد شروع میں الف لام، خدن کے شروع میں الف لام لگا دیں، خدن. نمبر 3، مردوں کے سارے نام مذکر ہوتے ہیں اگرچہ اس میں تانیث کی علامت بھی ہو. مثلا طلحتو، تانیث کی علامت تانیث بھی لکھی ہوئی لیکن مذکر ہے، نام مذکر ہے. مردوں کے تمام نام مذکر ہوتے ہیں اگرچہ اس میں علامت تانیث ہی کیوں نہ ہو. نمبر 4، خواتین کے لیے جتنے نام استعمال ہوتے ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں، چاہے وہ علم کے طور پر ہو یا نہ ہو. چاہے وہ علم کے طور پر ہو یا نہ ہو. علم آپ جانتے ہیں، علم کسے کہتے ہیں؟ علم کسی خاص عورت کا نام ہے تو وہ علم ہو جائے گا، مؤنث ہوں گے. چاہے علم ہو یا نہ ہو، علم ہو یا نہ ہو. مثال دیتا ہوں، جیسے امرأتن، یہ علم ہے. امرأتن عورت کو کہتے ہیں، علم ہے نہیں تو مؤنث ہے. الاخت بہن کو کہتے ہیں، علم نہیں ہے
تو یہ مؤنث ہے. الاخت بھی مؤنث ہے. الام ماں کو کہتے ہیں، یہ بھی مؤنث ہے. تو عورتوں کے لیے جو جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں چاہے بطور علم کے ہو یا نہ ہو. کس میں؟ تو وہی لکھوایا نا آپ کو، جو بھی عورت کے لیے نام استعمال ہوگا وہ مؤنث ہوگا، چاہے اس میں علامت تانیث نہ ہو. اور جو مردوں کے لیے استعمال ہوگا اگرچہ اس میں علامت تانیث ہوگی وہ مذکر ہوگا. جو عورت کے لیے جو لفظ استعمال ہوگا تو وہ مؤنث ہوگا. جانور بھی مذکر مؤنث کے اعتبار سے. ہاں، بعض نام اس میں جنس ہوتے ہیں، وہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. عربی کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے، جیسے کلب ہے، کلب یہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ہاں، دونوں کے لیے. بس یہی، ہاں جی یہیں تک رکھیے گا جی.